بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحمین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوسرے سپارے کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرے سپارے کا آغاز تحویل قبلہ کے احکامات سے ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی دور میں تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور پھر ایک دن ظہر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری طرف جو ہے نا کس خواہش سے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کا جو ہے نا قبلہ بدل دیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ مسجد الحرام کو قبلہ اور کعبہ قرار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور حکم فرمایا کہ اس کی طرف منہ کر لیں۔ اس کے بعد تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات جتنے بھی تھے، ان سب کو یہ حکم پہنچا دیا گیا کہ وہ سب اب آئندہ جب بھی نماز پڑھا کریں گے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو یہود تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ بتا دی تھیں، اور بلکہ یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ وہ جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانیں، اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی معاملات میں مدد فرمائیں۔ تو یہودیوں نے ان تمام نشانیوں کو جاننے کے باوجود ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ یہ لوگ جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، تو یہ بھی تمام نشانیوں کو جو ہے جانتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے نا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کیا کرو، ناکفری نہ کرو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا بتایا کہ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے یہاں پر یاد کریں گے یا اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر بیٹھ کر جو ہے نا ہمیں یاد کرے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کر جو ہے نا ہماری پکار کو سنے گا اور وہ ہمارا جو ہے نا تذکرہ کرے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہا کرو بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم جو ہے نا اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، اور لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اوپر اپنے بے پناہ رحمتوں کا سایہ فرمایا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف چیزوں سے آزما سکتا ہے، اور وہ آزمائش جو ہے کس قسم کی ہو سکتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا خوف کے ذریعے، کسی کا ڈر اور خوف کے ذریعے آزما سکتا ہے، بھوک پیاس اور قحط کے ذریعے آزما سکتا ہے، ہمارا مال جان یا اولاد وغیرہ جو ہے نا ہم سے لے کر ہمیں آزما سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں جو پورا اترنا ہے. ان تمام آزمائشوں کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری بیان فرمائی ہے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کا ذکر کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا. واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات جو بدلتے رہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سب کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کھانے پینے کے احکام بتائے گئے کہ تم حلال اور طیب یعنی کہ پاک چیزوں کو کھاؤ، جو ناپاک چیزیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اور جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اور منع فرمایا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کھانی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے نقصان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ وہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی. اگلے آیت میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ. پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کے اندر جو ہے نا 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. ایک مردار اور خون، سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور ایسی چیز جس کے اوپر جو ہے نا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ جو ہے غیر اللہ کا نام لے کر حلال کیے ہوئے جانور کو کچھ لوگ جو ہے نا مختلف طریقوں سے اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اور جو واضح آیت کے اندر احکامات آ رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جانور حلال کیا جائے تو حلال کرتے وقت اس کے اوپر جو ہے نا تکبیر پڑھی جائے اور اللہ کا نام لیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا جائے، کسی بت کا یا کسی اور چیز کا یا کسی اور معبود کا نام لیا جائے، تو اس کو جو ہے نا حرام قرار دیا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں پر ایک تصور لیا جاتا ہے کہ کوئی جانور کسی کے نام کا ہو، حضور غوث پاک کے نام کا ہے، 11ویں شریف کے نام کا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے عقیقے کا ہے، یا جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے کسی کی طرف کہ داتا صاحب کے نام کا یہ جانور ہے، یا کچھ لوگ جو ہے نا منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ عقیقے کا جانور ہے، بیٹے کا عقیقہ ہے یا کچھ بھی ہے، کسی کے منسوب کر دینا. تو اس آیت سے مراد منسوب کرنا نہیں ہے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو جانور حلال کیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا حلال کرتے وقت، تو اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس احکامات کو اللہ تعالیٰ کے اس آیت کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر وہ جو تشبیہ پیدا کی جاتی ہے اور غلط ملت کر کے اس کو کسی اور طرف لے کر جایا جاتا ہے تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے. صراحتاً قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر آپ مزید تفصیل بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، آیات کو بیچ دیتے تھے تھوڑی سی قیمت میں، تو وہ ان کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ غلط سودا کر رہے ہیں. آگے نیکی کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا جائے تو یا عبادت کر لی جائے تو وہ نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور اس کو تم نیکی سمجھو. جو اصل نیکی ہے وہ کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، ملائکہ پر، نبیوں پر ایمان لایا جائے، اور قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر خرچ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، وعدہ پورا کیا جائے اور پرہیزگاری اختیار کی جائے.
اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل نیکی کا تذکرہ کیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اب اصل نیکی کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا تو صرف چند عبادات کا نہیں ذکر کیا کہ صرف عبادات ہی کر لینا کافی ہے، بلکہ دین کے اور دنیا کے باقی معاملات جو ہیں، حسن اخلاق کے معاملات، قرابت داروں کے ساتھ حسن اخلاق، مسافروں پر، مانگنے والوں، محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کو بھی جو ہے نا اصل نیکی کا حصہ قرار دیا۔ تو یہ عبادت کرنا، نماز، قرآن، زکوٰۃ، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا نیکی کا حصہ ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب کوئی قتل کرے اور قتل کے بدلے جو ہے نا اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، تو اس کے اندر زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے اور اس کو سزا ملے، عدالت اس کو سزا دے باقاعدہ طریقے کے ساتھ اور اس کو سزا مل جائے، تو معاشرے کے اندر باقی لوگ جو ہیں وہ قتل سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اس کے آگے روزے کے احکامات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب روزے تو رکھنا فرض ہے، لیکن روزے کا مقصد جو ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے نا بھوکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں ضرور، لیکن روزے کا مقصد جو ہوتا ہے پرہیزگاری، وہ پرہیزگاری کی طرف، تقوی کی طرف ہماری سوچ نہیں جاتی کہ ہم اپنے جو ہے نا دل کے اندر تقوی کو لے کر آئیں اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ تو ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ تقوی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر خوف بھی رکھنا چاہیے اور دیگر گناہوں سے بھی بچ کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف بھوک پیاس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں بلکہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور آگے ہی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو اتارا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اتارا ہے، ھدی للناس وبینات، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں۔ آگے ارشاد ہے وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے قرابت دار، رشتہ دار، پھر اس کے بعد یتیم، مسکین اور سائلین وغیرہ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ حج اور عمرے کے مناسک بیان کیے گئے ہیں۔ حج اور عمرے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ الحج جو اشہر معلومات، حج کے جو چند مہینے ہیں وہ معین ہیں، اور وہ حج کے جو معین مہینے ہیں وہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ تو جو شخص جو ہے نا حج کی نیت کرے وہ ان مہینوں میں تیاری شروع کر دے اور وہ حج کے لیے اپنا عزم مصمم قائم کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک جو شیطان ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے، تو ہمیں دشمن کے راستوں پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ اس سے بچ کر رہنا چاہیے، اور شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ کیا ہے اور اس کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا جو ہے کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر قتل کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے جس کے اندر قتال کرنا منع فرمایا گیا تھا اور ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا تھا۔ اس آیت کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور حرمت جو ہے اس کی قطعی یہاں پر حرمت نہیں ہے بلکہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کا جو ہے نا بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کم ہے اور اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ یہ ابتدائی مرحلہ تھا شراب کو حرام قرار دینے کا، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اسے نفرت اختیار کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے کثرت سے شراب پیا کرتے تھے، اس کو مرحلہ وار جو ہے نا حرمت کی طرف لے کر گئے ہیں۔
تاکہ آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ دیں۔ اگلے بھی جو اس کے احکامات ہیں دوسرے پاروں میں ہے، اس وجہ سے اس کی وہ تفصیل اس میں آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ خواتین کے مسائل بیان فرما رہا ہے، اس کی پاکیزگی اور ناپاکیزگی کے دنوں کے بارے میں، اور اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ وہ آپ آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 223 یہ 2-3 آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ آگے طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر ہے، ان کے عدت کا ذکر ہے، اور وہ طلاق ایک دفعہ ہو تو اس کو عدت کے دوران ہی رجوع کر لیں تو طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر 2 طلاقیں دی ہوں تو اس میں بھی جو ہے نا بہتر ہے کہ وہ وقت مقررہ کے اندر ہی رجوع کر لیں، نہیں تو اگر چھوڑنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہوں تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی، اور اگر اس کا جو حلال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے اور اپنی مرضی سے پھر اس سے اگر ان کی جدائی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر خواتین کے طلاق کے مسائل آئے ہیں، اور کچھ اگلی آیت میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ورڈ اس کے اندر جو لفظ آیا حولین کاملین، 2 سال مکمل، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس کو پورا کرنا چاہیے، اور میڈیکل سائنس بھی جو ہے اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ یہ میڈیکلی طور پر بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے، تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور خاص طور پر درمیانی نماز کے بارے میں تاکیداً ارشاد فرمایا کہ درمیانی جو نماز ہے نماز عصر، اس کا بہت زیادہ جو ہے نا خیال رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، نمازیں ادا کیا کریں۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ جو ہے نا ہم اس کی قیادت میں جنگ لڑیں اور ہمیں جو ہے نا نجات حاصل ہو۔ طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، قرآن پاک کے اندر طالوت نام اس کا آیا ہے کہ اس کو حکمرانی دی، اور وہ جو طالوت تھا وہ تھوڑا سا مالی لحاظ سے کمزور تھے وہ، تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، بادشاہ اس سے اچھے تو ہم خود ہیں، ہم خود ہی بادشاہ بن جاتے ہیں، ہمارا جو ہے نا مالی اسٹیٹس بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو پیغمبر نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اگر تموں کو اس کے اوپر اعتراض ہو تو اس کی جو ہے نا کچھ نشانیاں بتا دیں۔ نشانی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، تابوت سکینہ، اور تابوت سکینہ اس تابوت کا ذکر ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، اور وہ تبرکات جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھے تو وہ اس نشانی کو سمجھ گئے، اور انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا لیا اور اس کو مان لیا۔ اس کے بعد طالوت کے ذریعے وہ نکلے جہاد کرنے کے لیے، اور ان کی جو ہے نا جنگ جالوت کے ساتھ ہی، جالوت بڑا ہی مضبوط اور طاقتور ایک انسان تھا جس کے ساتھ ان کی جنگ لڑی، تو کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، لیکن جو مسلمان تھے جن کا پختہ عقیدہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت جو ہے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اسی جنگ کے دوران پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جالوت کی قوم کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، شکست دے دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کی طرف سے بادشاہت عطا کی گئی، حکومت ملی، سلطنت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام واحد ایسے نبی تھے جن کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں چیزیں عطا فرمائی تھیں، اور انہی کے ذکر کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔